آقا پہنچے تو دیکھا بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں بیٹھے. ارے جب یہ انبیاء و رسول ایک پل میں زمینوں سے آسمانوں میں جا سکتے ہیں، ایک ہی وقت میں سب جگہ نظر آ سکتے ہیں، تو سید الانبیاء رسول پاک صاحب الاولاد بھی ایک ہی وقت میں سارے امتیوں کی قبروں میں تشریف لا سکتے ہیں. ہو گئے اب سفر. خیر پھر آسمانوں پہ گئے، ساتوں آسمان کا کراس کیا، پھر جنت سے بھی اور آگے بڑھ گئے. پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا آیا، پھر حضرت جبرائیل رک گئے، پھر سرکار تشریف لے گئے آگے. پھر وہ منزل قرب الہی کی منزل جس کے بارے میں میں شروع میں بہت تفصیل سے عرض کر چکا، جو دیر سے آئے وہ بھول جائے. میں نے شروع میں جو معراج کے اور لامکاں والی تفصیل عرض کی. سرکار اس منزل میں تشریف لے گئے، قرب الہی کی منزل میں سرکار تشریف لے گئے. پھر اللہ سے کچھ عرض کیا، اللہ نے کرم فرمایا، اللہ کو کچھ سنایا، اللہ نے کچھ کلام فرمایا. انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا، وہ دیکھنے والا. آقا فرماتے ہیں میں نے رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا. سارے صحابہ، اکثر صحابہ اور اجلے صحابہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی نے اپنے ماتھے کی آنکھ سے، اپنے جسمانی آنکھ سے اپنے رب کا دیدار کیا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی مکے میں حج کے لیے آئے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس مل گئے تو مسعی میں ملے تھے. وہی مسعی میں ان کا مکان تھا حضرت عبداللہ ابن عباس کا، صفا مروہ کے بیچ میں ایک خاص مقام ہے، دار ارقم کے بازو. ملاقات ہوئی تو کہا کہ اے حبر امت، اے سید المفسرین، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب اپنے رب کو دیکھا، رب کا دیدار کیا؟ کیونکہ بعض روایتیں ایسی آتی ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے رب کا دیدار نہیں کیا. یہ ہیں یہ دو صحابہ کی روایتیں، لیکن یہ آدھی ادھوری روایتیں. اس کی تفصیل جا کے دیکھیں کہ ان علماء کے ان بیانات کی توجیح جو علماء اور محدثین نے کی ہے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بعد میں ان لوگوں کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا. اس وقت عبداللہ ابن عباس نے کہا دنیا چاہے جو کہے، دنیا چاہے جو کہے، ہم بنی ہاشم تو یہی کہتے ہیں نبی پاک صاحب الاولاق نے اپنے رب کو دیکھا، اپنے رب کی زیارت کی، اور رسول پاک نے 2 بار اپنے رب کو دیکھا، ایک بار آنکھوں سے، ایک بار دل کی آنکھوں سے. تب ہم بنی ہاشم کی مانیں کہ بنی امیہ کے کسی اور کی مانیں؟ ہم تو بنی ہاشم کی بات مانیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا دنیا کوئی کچھ کہے، ہم بنی ہاشم کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے محبوب نے رب کو دیکھا. حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں میرا عقیدہ بنو ہاشم کی طرح ہے. رسول پاک صاحب الاولاق نے اپنے رب کو دیکھا 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 دیکھا. راوی فرماتے اتنی دیر تک دیکھا دیکھا کہا کہ ان کی سانس پوری ہو گئی، جب تک سانس باقی تھی دیکھا دیکھا دیکھا. مطلب یہ کہ اپنی بات میں اپنے عقیدے کو ظاہر کر رہے تھے کہ رسول پاک نے اپنے رب کو دیکھا. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خلیفہ اجل حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی، ان کے سامنے جب یہ بات آئی تو انہوں نے کہا میں اس بات پر حلف اٹھا سکتا، یعنی اللہ کے نام پر قسم کھا سکتا ہوں
کہ رسول پاک صاحب الاولاد نے اپنے رب کو دیکھا، اپنے رب کا دیدار کیا، اللہ کا دیدار ہوا۔ اسی لیے بریلی کا تاجدار پکار اٹھا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود پاک سنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت میں جو کچھ کلام ہوا وہ سب راز کی باتیں ہیں، بہت تفصیلی باتیں، کچھ باتیں سرکار نے بیان کر دی، بہت ساری باتیں نہیں بیان ہوئی، راز کی باتیں تھیں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے وحی کی جو وحی کی، رب نے بھی چھپایا جو وحی کی۔ جو رب چھپائے، رسول پاک چھپائے، تو بندے کی کیا مجال کہ جانے کے وہاں کیا، وحی کی جو وحی کی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بھی وہاں آتا ہو، کلی علم غیب، اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا۔ پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت جبریل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوات بھیجی، التحیات بھیجی۔ یہ جو التحیات للہ والصلوات والطیبات الی آخرہ، یہ سب وہی معراج ہی کی یادگار ہے، انشاءاللہ تفصیل کبھی۔ تو یہ وہاں پر سرکار نے تحیات بھیجی، اللہ نے صلوات بھیجی، السلام بھیجا گیا۔ پھر جو کچھ ہوا فرشتوں نے اس کے اوپر اللہ اور رسول کی وحدانیت اور رسالت کی گواہی دی، پھر وہ یادگار نماز کے لیے باقی رکھی گئی۔ پھر 50 وقت کی رب نے نماز فرض کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ تحفہ لے کے آئے۔ اس وقت اللہ نے اپنے محبوب کو غیبی علوم کا خزانہ عطا فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں مجھے وہ دیا گیا، اولین آخرین میں کچھ نہ رہا جو مجھ پر آیا نہ ہو گیا، سب ظاہر ہو گیا۔ سرکار وہاں سے پھر آئے، پھر جنت کی سیر کو گئے، جہنم کا معائنہ کیا، پھر وہاں سے واپس آئے، پھر جس شان سے گئے تو اسی شان سے واپس تشریف لائے۔ پھر بیچ میں وہ 50 کی 5 ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے۔ ہم وسیلے والے ہیں، وسیلے کو مانتے ہیں، اس لیے 5 پڑھ کر بھی اعتماد یقین ہے کہ 50 کا ثواب ملے گا، 5 کا ثواب 50 ملے گا۔ ہم وسیلے والے ہیں، اور جو وسیلے والے نہیں ہیں پڑھیں 50 وقت، کہیں کہ ہم وسیلہ نہیں مانتے، مت مانو، پڑھو 50 وقت۔ خیر، پھر اسی صخرہ نامی چٹان پر تشریف لاتے۔ سوال یہ ہے جب آسمانوں ہی پہ جانا تھا، آسمانوں ہی پہ جانا تھا، مکے ہی سے کیوں نہیں لے کے چلے؟ مکے ہی سے چلے جاتے، وہاں گئے، وہاں سے گئے۔ بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ ابھی بیان کرتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے دراصل اللہ نے آسمانوں پر آنے جانے کے لیے جو خصوصی راہداری نور کی بنائی ہے وہ خاص صخرہ کے اوپر ہی، صخرہ ہی سے وہ نور کا راستہ جاتا ہے، روحانی گزرگاہ ہے، آسمانوں کا راستہ۔ سرکار وہاں سے تشریف لے گئے، وہیں آئے، پھر وہاں سے پھر براق پر تک گئے، براق پہ سواری کی، مکہ مکرمہ آئے۔ مکہ مکرمہ سے جب آئے تو وہی فرما رہے تھے زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر میں آج جو خاص بولنا چاہ رہا تھا، 1 گھنٹے کے بعد موقع آیا کہ میں بتاؤں کیا بولنا چاہ رہا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے دوستو، آج لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ معراج کا سفر اتنا لمبا، اتنے مختصر میں ہوا کیسے، اتنے کم وقت میں؟ ناممکن۔ ہم کہتے ہیں قرآن سے ہم اس کی کئی دلیل پیش کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں درباریوں نے خبر دی کہ ملکہ سبا بلقیس 1 منزل کے فاصلے پہ آ گئی، بس 1 منزل کا فاصلہ ہے، 1 منزل طے کرے گی، کل تک آ جائے یا شام تک آ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا یہاں قریب تک آ گئی؟ ہاں
تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بلقیس کا تخت یہاں آ جائے. بلقیس اس وقت فلسطین میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی اور گئی تھی یمن سے. اب سوچ لو یمن سے لے کر فلسطین کا سفر تیز رفتار سواری پر بھی اس وقت جایا جائے تو تقریباً 1.25 مہینہ 1.5 مہینہ لگ جاتا. یمن سے ملک شام فلسطین. اب اتنا لمبا سفر کر کے اگر اب ایک منزل رہ گئی ہے, اب فرما رہے ہیں کہ اس کا تخت یہاں آ گیا. ویسے تو اور بھی انتظام کیا کہ شیشے کی سڑک بنا دو اور نیچے نہر بہا دو اور اس میں ایسا ہو جائے, اور وہ عجیب فرمان جاری کیا. الحمدللہ سب حضرت سلیمان کے فرمان کے مطابق سب ہو گیا. آپ کہتے ہیں کہ مجھے تخت چاہیے. قرآن میں ہے کہ ایک خبیث جن اٹھا, عفریت, خبیث جن, دیو اٹھا, کہنے لگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ تخت آپ کے دربار میں میں حاضر کر دوں گا آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار بس یہ سمجھ لو کہ اشراق سے چاشت تک یا چاشت سے ظہر تک, یا یوں سمجھ لو کہ ظہر سے عصر تک یہ بس 2-3 گھنٹے کا وقت ہوتا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام سے دیو بولا, دیو. مسجد اقصی میں ایک بہت بڑا ستون پتھر کا, میرے دادا پیر حضرت شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں پڑھ رہا تھا. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایک بہت بڑا ستون ہے اور اتنا بڑا پتھر ہے اور ایسا ہے. میں نے دیکھا اسے, کہا کہ ایک دیونی اس کو لے کے آئی تھی, اور وہ دیونی جب لے کے اکیلے کون سے پہاڑ سے لے کے لاد کے لے کے آئی دیونی, اور لائی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اتنی بڑا لائی؟ کہا کہ میں ابھی حاملہ ہوں, کمزور ہوں, اس لیے اتنا بڑا لائی. جب دیونی حاملہ ہے تو اتنا بڑا پتھر لے کے آ گئی کہ 1000 آدمی مل کے بھی اس کو اٹھاویں تو شاید نہ اٹھا پاؤں, اتنا بڑا پتھر ہے. تو جب حاملہ دیونی کی یہ طاقت ہے تو دیو کی کتنی طاقت ہے. تو دیو بولتا ہے کہ ہے سلیمان علیہ السلام میں وہ تخت لے آؤں گا, لیکن آپ کا جلسہ ختم ہونے سے پہلے, یعنی 1.5-2 گھنٹے لگیں گے. آپ سوچو تقریباً 1.5-2 کلومیٹر کا سفر, اور وہ تخت بھی چھوٹا موٹا نہیں تھا. تفسیروں میں آتا ہے کہ 40 ہاتھ لمبا, 40 ہاتھ چوڑا اور 80 ہاتھ لمبا اور 60 ہاتھ اونچا, اتنا بڑا تخت. گز کا لفظ ہے, گز اس زمانے میں گز ہاتھ کا ہوتا, 40 گز چوڑا, 60 گز اونچا, 80 گز لمبا تخت, وہ بھی سونے کا. اور سونے کا جب ٹھوس ہو تو وزن کتنا ہوگا, اور ہیرے جواہرات جڑا ہوا, اتنا بڑا تخت. اور وہ تخت بھی میدان میں نہیں تھا, 7 کمروں کے اندر تھا. ہر کمرے پہ دروازہ, دروازے پہ تالا, تالے کی چابی بلقیس کے پاس. آپ سوچو وہ دیو کی طاقت کتنی رہی ہو کہ 2500 یا کم و بیش 2000 کلومیٹر کے سفر کر کے آوے اور یہ تخت اٹھاوے لے کے جاوے, اور 2 گھنٹے کے اندر. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں نا یہ بہت دیر ہو گئی, مجھ کو اس سے جلدی چاہیے. پتا کیا چلا, حضرت سلیمان کو بھی پتا تھا کہ اللہ والوں کی شان بہت نرالی ہے, جو عام بندوں سے نہیں ہو سکتا اللہ والوں سے سب ممکن. کہا اور جلدی چاہیے. قرآن میں آیا کہ پھر ایک کتاب کا علم والا اٹھا, علم والا اٹھا, کتاب کا علم والا, یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا صحابی. اس نے کہا اے شہنشاہ وقت, حضور میں وہ تخت لے آؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. ترفق, آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے یہ کہاں تخت موجود تھا.
یہ کہا اور تخت موجود تھا، اس پر قرآن شاہد. ہم کہتے ہیں جب حضرت سلیمان کو پتا تھا کہ میرا مرید، میرے دور کا صحابی، میرا خادم وہ اتنا اونچا مقام رکھتا ہے، اور رب نے قرآن میں اس کی گواہی دی کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے 2000 کلومیٹر گیا بھی، سارے دروازے کھولا بھی، اتنا بڑا تخت اٹھایا بھی، وہاں سے لے کے آیا بھی، کمال یہ کہ دربار سے غائب بھی نہیں ہوا، گئے بھی نہیں، آئے بھی نہیں، نہ جاتے نظر آئے نہ آتے نظر آئے، اور سارا کام ہو گیا. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے غیر نبی ولی کی یہ طاقت ہے تو ساری کائنات کے پروردگار اللہ رب العزت کی قدرت میں کیوں نہیں ہے کہ ایک پل میں اپنے محبوب کو سارا سفر کرا دے. قرآن سے ثابت ہے. یہ پیشکش ہماری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں آپ ضرور ہمیں اپنے کمنٹ سے نوازیں، مثبت باتیں ہمیں عطا کریں. اگر ہم کہیں غلطی کریں تو اس سے بھی آپ ہمیں آگاہ کریں، جو ہمیشہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں. اب بھی آپ توجہ فرمائیں، نوازش ہوگی آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. لائک کرنے سے ناظرین یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب چینل اس کلپ کو، اس ویڈیو کو دوسرے ویورز تک فارورڈ کرتا ہے. تو لائک کریں گے تو ایک اچھی بات ہم دوسرے تک پہنچانے کا نیک کام کریں گے، اور معمار ملت چینل کو بھی گروتھ آرش ہے. سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.